الحمد لله رب العالمين والصلاة على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، تمام مسلمانوں کے لیے اخلاق باطنہ کی تحصیل نہایت ہی ضروری ہے، چونکہ دنیا کی درستگی اور دین کی درستگی یہ سب اخلاق باطنہ پر موقوف ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ انسان کا جب باطن درست ہوگا تو اس کا دین درست ہوگا، جب دین درست ہوگا تو اس کی دنیا بھی درست ہوگی، کیونکہ دنیا کی درستگی یہ دین کی درستگی پر موقوف ہے۔ جس کا دین درست ہوگا اس کا دنیا بھی درست ہوگی۔ ہمارا یہ خیال باطل خیال ہے کہ دین کے بغیر دنیا درست ہو سکتی ہے۔ ہاں، ظاہراً انسان کو دنیاوی آسائش، آرام، راحت تو مل سکتی ہے، لیکن حقیقی چین و سکون اور اطمینان جو انسان کو ملے گا وہ دین کے ذریعے سے ہی ملے گا۔ دنیاوی اعتبار سے انسان مال و دولت تو کما سکتا ہے، لیکن جو اطمینان اور سکون اس کو ہے وہ دنیا کی وجہ سے اس کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان جب تک نہ اپنے دین کو سنوارے گا، اپنے دین کو بنائے گا، تب تک اس کی دنیا بھی نہیں سنورے گی، تب تک اس کی دنیا بھی نہیں بنے گی۔ دنیا کے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام تر چیزوں کے ہوتے ہوئے اس کو سکون اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو اللہ رب العزت کی عبادت کرنی پڑے گی، اللہ رب العزت کے احکام کو ماننا پڑے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ انہی اخلاق میں سے ایک اخلاق ہے زہد کا اخلاق۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں آدمی، فلاں شخص بڑا زاہد، بڑا عابد ہے۔ تو زہد کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے بالکل بے رغبت ہو جائے، دل سے دنیا کی محبت کو بالکل ختم کر دے، دل سے دنیا کی محبت کو بالکل نکال دے، اور دین کی محبت اور اللہ کی محبت اس طریقے سے اس کے دل کے اندر پیوستہ ہو جائے کہ ہر وقت جب وہ چلے بیٹھے اٹھے سوئے کھائے پیے، ہر وقت اس کے دھیان میں صرف اللہ ہی اللہ ہو اور اللہ کے احکام کا خیال ہو۔ اسی فکر میں وہ دن گزارتا ہے، اسی فکر میں وہ رات گزارتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا میں کیسے حاصل کروں گا۔ یہ دنیا جو ہے، دنیا جیسے حدیث پاک میں آیا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت جو ہے یہ تمام تر جرائم کی، تمام تر گناہوں کی جڑ ہے۔ انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت جب سما جاتی ہے، پھر وہ انسان جو ہے صحیح طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ایک دل میں بیک وقت ایک ہی چیز سما سکتی ہے، ایک دل میں جو ہے وہ ایک ہی محبت کو جگہ دے سکتا ہے۔ ایک دل میں دو چیزوں کی محبت بیک وقت ہو، ہم یہ کہیں گے کہ اس کی زیادہ اس کی کم، یہ زیادہ یہ کم، ایسا ناممکن ہے۔ ایسا ناممکن ہے کہ انسان کے دل کے اندر دنیا کی بھی محبت ہو اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کی بھی محبت ہے، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس سے کہ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت جو ہے یہ تمام تر برائیوں کی جڑ ہے، کہ انسان دنیا میں جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، اگر ہم اس حدیث پاک پر غور کریں گے تو حقیقت ہمارے سامنے کھل کر واضح ہوگی کہ انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، جب بھی کوئی جرم کرتا ہے، انسان شراب نوشی کرتا ہے دنیا کی لذت کے لیے، انسان دنیا میں چوری کرتا ہے تو دنیا کی محبت کی وجہ سے، انسان زنا کرتا ہے تو دنیا کی لذتوں کی وجہ سے، انسان رشوت لیتا ہے تو دنیا کی محبت کی وجہ سے،
انسان جو بھی جرم کرتا ہے، جو بھی برا کام کرتا ہے، وہ سب کچھ دنیا کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے کہ جب اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ تمام تر برے کاموں کو انجام دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ مجھے دنیا حاصل کرنی ہے، چاہے وہ جس بھی طریقے سے حاصل ہو جائے، مجھے دنیا حاصل کرنی ہے۔ دیکھو یہ دنیا کی محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لو کنت متخذا، اگر میں کسی کو خلیل بنانا چاہتا، اگر میں کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا تو میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا دوست بناتا۔ جیسے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عکس تھے، جیسی زندگی حضور کی تھی، جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں صدیق اکبر کی زندگی اور اتباع سنت اور حضور کی محبت اور حضور کی پیروی کوٹ کوٹ کے ان کے اندر تھی، کہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی شخص کو دوست بنانا چاہتا تو میں لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا دوست بناتا۔ یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لیکن میرے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور شے کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے میں نے حضرت صدیق اکبر کو دوست نہیں بنانا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو محبت حقیقی، انسان کے دل کے اندر محبت طبیعی تو ہو سکتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ طبعاً انسان اپنے والدین سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، اپنی بیوی سے محبت ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، یہ طبیعی محبت ہے، لیکن حقیقی محبت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ اسی کا درس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا کہ میرے دل میں حقیقی محبت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی شخص کی بھی محبت میرے دل میں نہیں ہوگی۔ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا دھوکے کی گھر ہے، یہ دنیا جو ہے یہ اس کی کوئی قیمت اللہ رب العزت کے نزدیک نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ حضرات علماء کرام اور اولیاء کرام اس دنیا کی مثال بیان کرتے ہیں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کی مثال اور انسان کی مثال کشتی اور پانی کی سی ہے۔ جس طریقے سے کشتی جب تک سمندر کے اوپر چلتی رہے گی، پانی کے اوپر چلتی رہے گی، پانی اس کے دائیں بائیں چلتا رہے گا، تو یہ کشتی جو ہے باحفاظت اپنی منزل تک پہنچے گی، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ کشتی کے لیے ضروری ہے پانی کا ہونا، اس کے لیے ضروری ہے سمندر کا ہونا، اس کے لیے ضروری ہے دریا کا ہونا، تب جا کے وہ چلے گی۔ اسی طریقے سے انسان کے لیے ضروری ہے دنیا، یعنی انسان نے دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی چیزیں بھی اس کو حاصل ہونی چاہیے، کھانے پینے کی چیزیں، رہنے سہنے کی چیزیں، سونے کی چیزیں، اٹھنے بیٹھنے کی چیزیں، ان تمام تر چیزوں کی ضرورت انسان کو ہے، لیکن جب تک یہ چیزیں انسان کے نیچے رہیں گی، انسان پر یہ حاوی نہیں ہوں گی، تب تک انسان اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہے گا۔ جیسے کشتی جب تک وہ پانی کے اوپر ہے، پانی اس کے نیچے ہے، تو وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہی ہے، جو ہی پانی اس کے اندر آ جائے، اس کے اوپر آ جائے، تو وہ کشتی غرق ہو جائے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسان بھی جب تک ان دنیا کی محبتوں کو دباتا رہے گا، دنیا کی محبت کو دل سے نکالتا رہے گا، اس کو اپنے محبت میں گھر بنانے، اپنے دل میں گھر بنانے نہیں دے گا، تب تک یہ انسان منزل کی طرف بڑھتا رہے گا اور منزل مقصود تک پہنچے گا۔ اگر ان چیزوں کی محبت اس کے دل میں آ گئی تو آپ سمجھ لینا کہ اب یہ منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت آئی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، کہ اے انسانو اللہ رب العزت کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ دنیاوی زندگی تم کو دنیا کی آسائشوں، لذتوں اور دنیا کے آرام میں ڈال کر تم کو اللہ رب العزت سے دور نہ کر دے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تو یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے،
کہ انسان کے دل میں اگر دنیا کی محبت ہوگی تو وہ اس کے پیچھے ہی پڑ جائے گا اور وہ ناکامی کی طرف چلتا جائے گا. اگر اس دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالے گا تو انسان اس سے نکل کر حقیقی راستے پر آئے گا اور حقیقی راستے کی طرف لگے گا. شیخ فرید الدین عطار ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں. اس سے پہلے اللہ کی طرف آنے سے پہلے وہ ایک تاجر تھے، عطر فروش تھے. ایک مرتبہ اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے ایک درویش آیا، ایک ملنگ قسم کا آدمی آیا اور ان کی دکان میں گھس گیا. آتے ہی کبھی بیٹھ رہا ہے، کبھی اٹھ رہا ہے، کبھی ادھر جھانک رہا ہے، کبھی ادھر جھانک رہا ہے، کبھی ایک شیشی کو دیکھ رہا ہے، کبھی دوسری شیشی کو دیکھ رہا ہے. تو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھائی کیا لینا ہے، اگر لینا ہے کچھ تو بتاؤ میں دوں گا. اس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں لینا ہے. تھوڑی دیر ہو گئی، پھر وہ وہی کرنے لگا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے، ایک شیشی کو دوسری شیشی کو دیکھ رہا ہے. تو ان کو غصہ آیا کہ بھائی آپ آئے ہو ادھر تو کیوں آئے ہو، اگر کچھ لینا ہے تو بتاؤ، نہیں لینا ہے تو چلے جاؤ. اسی طریقے سے وہ کرتے رہے. آخرکار جب ان سے پوچھا اور پوچھنے کے بعد اس فقیر آدمی نے، اس ملنگ قسم کے درویش نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ کی جان نکلے گی تو وہ کیسے نکلے گی، کبھی ایک شیشی میں اٹکے گی، کبھی دوسری میں اٹکے گی، کبھی تیسری میں. یعنی ان کو سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو دنیا کی محبت کیا ہے، کہ کس کس طریقے سے جب تمہاری جان نکلے گی اس طریقے سے اس طریقے. تو وہ اس وقت دنیا دار تھے، مالدار تھے، تاجر تھے، دنیا کی محبت ان پر سوار تھے. ان کو غصہ آ گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ بھائی تجھے میری موت کے ساتھ کیا، جیسے تو مرے گا ویسے میں مروں گا. اتنا اس ملنگ آدمی نے، اس پر درویش آدمی نے سنا اور وہ باہر نکلا، نکل کر زمین پر لیٹا اور کلمہ شہادت پڑھا اور مر گیا. جب اسے یہ پورا واقعہ دیکھا، حضرت فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نے پورا واقعہ دیکھ کر ان کے دل میں ایمان نے انگڑائی لی. ان کو احساس ہو گئے کہ مجھے کیا سبق دینا چاہتا ہے، اور اس سے انہوں نے سبق حاصل کیا. اور سبق حاصل کرنے کے بعد پھر اللہ نے ان کو اس دین اسلام کی طرف پھیرا، اور پھیر کر پھر جو وہ اولیاء میں داخل ہو گئے، جو ان کا مقام بنا، جو مقام ان کو اللہ نے عطا کیا وہ آپ خود ہی جانتے ہو. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم ابن ادہم، ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ اپنے گھر کے اوپر ایک آدمی ٹہل رہا ہے، ادھر چل رہا ہے ادھر چل. انہوں نے سوچا کوئی چور آدمی ہے. وہ چلے گئے، ان سے پوچھا کہ بھائی آپ اس اندھیری رات میں ادھر کیا کر رہے ہو، آپ کیا چوری کرنے آئے ہو. اس نے کہا نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے محل پر اس لیے آیا ہوں، میرا اونٹ گم گیا ہے، میں اس کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس محل سے آپ کو اونٹ کہاں سے ملے گا، آپ تو جاؤ صحرا میں، جنگل میں جاؤ، جہاں پر گم ہو گیا وہیں ملے گا. اس نے کہا کہ اس محل سے جب اونٹ نہیں مل سکتا ہے تو اللہ رب العزت کیسے ملے گا. اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ محل ایسا ہے کہ جہاں سے تم اللہ سے دور ہو رہے ہو. ان کو سمجھانا چاہتے تھے. اس کی وجہ سے وہ دین اسلام کی طرف آئے اور دنیا کی محبت دل سے نکال دی. یہ ہے دنیا کی محبت کے انسان کے دل سے جب نکل جائے گی تو اللہ کی طرف آئے گا اور کامیابی کے راستوں پر چلے گا.